नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं आसिफ शबीर। कुछ दिन पहले समा टीवी के ऊपर मैंने एक प्रोग्राम देखा जिसमें साहिल अदीम और एक मुफ्ती साहब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। उसमें से एक लाइन जो है ये मैंने उठाई और जो कि मुझे बड़ी कंट्रोवर्शियल लगी। सोचा कि मैं इसके ऊपर आपके साथ बात कर सकूं, डिबेट कर सकूं, अपनी राय आपके सामने रख सकूं और फिर आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं आप भी बताएं। सबसे पहले आप ये लाइन सुनिए। उसके लिए या तो कब्र के अंदर उसकी हिफाजत है या उसके खावन के घर में, तो इसलिए बेहतर। मुफ्ती साहब का ये कहना है कि औरत पाकिस्तानी माशरे की बात हो रही है, या तो कब्र में महफूज है या फिर शौहर के पास। अच्छा, ये एक ऐसी थ्योरी है जब हम औरत को पाकिस्तान के माहौल के अंदर हिफाजत नहीं दे सकते, उसके लिए बाकायदा आवाज़ नहीं उठा सकते, तो हम पल्ले से ऐसी थ्योरियाँ घड़ लेते हैं कि भाई शोहर उसकी हिफाजत कर सकता है या फिर जब वो जाएगी कब्र के अंदर तब उसकी हिफाजत होगी। मेरा एक सवाल बनता है, आज से कुछ अर्सा पहले जैस्मीन मंजूर ने ही शायद अपने प्रोग्राम में एक ऐसे बंदे के बारे में रिपोर्ट किया था या उसका इंटरव्यू किया था जेल में जाके, जो कब्र से जो मुर्दा ख़वातीन थी ये उनके साथ भी बदफीली करता रहा था। बताएं मुझे आंसर करें, क्या महफूज है कब्र के अंदर भी? बात ये नहीं है, ये है आपकी बहुत वीकेस्ट आपकी थ्योरी, वीकेस्ट पॉइंट, क्योंकि आप लोगों ने इसके ऊपर प्रॉपर्ली काम नहीं किया। बेसिकली ये इंतहाई गलत एक मफरूज़ा है या बात है जो पाकिस्तानी माशरे की जो ख़वातीन हैं उनके जहन में डाला जाता है कि भाई आप छुई मुई हैं, आपको महफूज नहीं है, आपकी हिफाजत सिर्फ ये कर सकता है या वो कर सकता है। रियासत पाकिस्तान का ये काम बनता है कि वो एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान तक के हर फर्द की हिफाजत करे, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो बच्चा हो। रियासत ने बिल्कुल भी किसी भी हवाले से कोई प्रोटेक्शन जो है ना वो नहीं दी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे कभी कभार लगता है कि जो दीन इस्लाम है वो पाकिस्तान में बड़ा सख्त है, लेकिन वही दीन इस्लाम बाकी ममालिक में बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा सॉफ्ट है, जिसकी असली रूह भी यही है कि इस्लाम सख्त नहीं है। हम लोगों ने उसे बड़ा सख्त बना दिया हुआ है। ये मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, चंद लोग ऐसे हैं हमारे माशरे के अंदर, ये मैं मुफ्तियान कराम और मौलवियों उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं बताऊँ कि जो यूरोप के अंदर ख़वातीन हैं इनकी तरह बात कर लेते हैं, क्या उनके बारे में यही है कि मुस्लिम औरत की बात कर रहा हूँ मैं, छोड़ दें गोरियों की, छोड़ दें उनकी निकरें और छोड़ दें उनके शॉर्ट कपड़े, सिर्फ ख़वातीन की बात कर लेते हैं जो मुसलमान हैं और यूरोप के अंदर हैं। क्या मुफ्ती साहब आपका उनके बारे में यही ख्याल है कि वो कब्र में महफूज हैं या फिर शोहर के पास? अगर ये ख्याल है तो वेलकम टू यूरोप आइए। आप लोग बड़े वीज़े शीज़े लगवाते हैं, घूमते फिरते इन मुल्कों में आके, यहाँ के आके आप चीज़ देखें। यहाँ पे मैंने तो बापर्दा औरत की बात कर ली है ना, मैं आपको यहाँ की गोरी की बात कर लेता हूँ। चलें, एक यहाँ की जो बॉन है उसकी बात कर लेते हैं, जिसके कपड़े भी शॉर्ट होते हैं, जिसके पूरे जिस्म की नुमाइश हो रही होती है। लेकिन ये हमारे लिए नुमाइश है, हम पाकिस्तानियों के लिए नुमाइश है। मेरी फरिश्तों की भी जरूरत नहीं है कि मैं उसे छूना तो दूर की बात है, मैं उसको घूर भी सकूं ऐसे करके। वो नीस्तो नाबूद कर देती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का सिस्टम उससे प्रोटेक्शन देता है। यहाँ का सिस्टम ये कहता है कि ख़वातीन के ऊपर अगर किसी भी किस्म की हैरेसमेंट हुई तो हम इतनी सख्त सज़ा देते हैं कि कम से कम जो है ना वो इर्द गिर्द के लोग, जहाँ तक वो खबर पहुँचती है, वो इबरत ज़रूर पकड़ते हैं। और ऐसे ही माशरे में जो है वो सुलझाव आता है, बिगाड़ कभी पैदा नहीं होता। एक ऐसा ही वाक़या कुछ अर्सा पहले मेरे सामने यहाँ पे हुआ इस मुल्क के अंदर। एक खातून को के खिलाफ हैरेसमेंट हुई जॉब के ऊपर। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे इनफैक्ट आपस में, लेकिन उसका दिल नहीं था किसी भी हवाले से, उसका मूड नहीं था उसके साथ फ्रैंक होने के हवाले से। उसने उसको हैरेस किया, शायद एक आध थप्पड़ लगा दिया या उसको उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है उसको होल्ड किया। उसको वो कोर्ट में ले गई और सज़ा पता क्या हुई थी? तकरीबन 2 लाख के आसपास करोड़ उसे जुर्माना हुआ था लड़के को, और उसकी जॉब जाती रही थी। ठीक है, ये है यहाँ पे कानून, सिर्फ ऐसे पकड़ने पर उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में ज़्यादतियाँ होती हैं, रेप होते हैं,
ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ صرف وہاں محفوظ ہے وہاں محفوظ ہے، صرف اس لیے کہ قانون نے، سسٹم نے، ہماری عدالتوں نے، جو یہ گاؤن پہن کے تھوڑے پکڑے قاضی صاحب آئین اور احادیث کے ذکر کرتے رہتے ہیں نا، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے کہ اپنے شہری کو انصاف کیسے دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے روز یہ جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، مولوی ہیں، یا پھر یہ جج ہیں، ان سے پکڑ ہونی ہے، ان کی پوچھ ہونی ہے کہ بھئی تمہارے پاس جو ہے سارے قسم کے کہہ لے کہ اختیارات تھے لوگوں کو انصاف دینے کے حوالے سے، تم لوگ ناکام کیوں ہوئے ہو؟ یہ معاشرہ، میں جہاں پہ جاب کرتا ہوں اس ملک کے اندر، یہاں کی جو لڑکیاں ہیں، یہاں پہ کلچر ہے کہ وہ آ کے آپ سے سلام بھی لیتی ہیں، سم ٹائم آپ کو حگ بھی کر لیتی ہیں، کلچر ہے، لیکن کبھی بھی آپ کو فیلنگز نامی چیز بھی نہیں آئے گی کہ یار اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ میں بڑے اوپن بات کر رہا ہوں، ویری سوری، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں تو جناب وہ بس کے اندر، شاپنگ مال کے اندر، بازار کے اندر ذرا سی کونی بھی لگ جائے نا تو جا کے کہتے ہیں یار میں انہوں ہاتھ لا کے آیا، مزہ آ گیا، یہ تو وہ اگین سوری۔ یہاں پہ لوگ باقاعدہ حق کرتے ہیں، اور انتہائی جو ہے وہ شارٹ ڈریسز کے اندر فیلنگ کا ایف بھی نہیں یہاں پہ محسوس ہوتا لڑکوں کو۔ پتہ ہے کیوں؟ انہیں پتا بھائی میں نے ذرا سی یہاں پہ لوز کھیلا، سسٹم اٹھا کے باہر پھینکے گا۔ یہ ہوتی ہے پروٹیکشن۔ یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ جب مرے گی تبھی حفاظت میں جائے گی یا شوہر کے پاس حفاظت میں جائے گی۔ تو برائے مہربانی یہ کمزور دلیلیں دینا بند کریں۔ اسلام کو پاکستان کے معاشرے نے جتنا نقصان پہنچایا نا، پوری دنیا میں نہیں نقصان پہنچا۔ خود سے دلیلیں، کوئی کسی قسم کی تحقیق ہوتی نہیں ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، میں بالکل ایسا نہیں کہہ رہا، میں کئیوں کو سنتا ہوں جیسے بہت زبردست جو ہے وہ بات اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن بات دوسرے وہ کیا ہے، وہ بس جی ماڈل بنے ہوئے ہیں، اچھی سی امامہ شریف اچھے کلر کا پہن لیا، ٹھیک ہے جی، اچھا سا کرتا پہن لیا، بہت خوبصورت داڑھی رکھ لی، اس پہ کوئی تنقید نہیں ہے بھائی۔ پھر آپ کا پریکٹیکل بھی تو ہونا چاہیے نا اوور آل ہر لحاظ سے۔ مدرسوں میں زیادتیوں کے کیسز ہم سنتے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کتنے پاکستان میں خواتین کے حقوق پامال ہوتے رہتے ہیں، آپ لوگ آواز اٹھاتے ہیں؟ آپ لوگ صرف کیا کہتے ہیں جی عورت یا قبر میں محفوظ ہے یا شوہر کے پاس، یہ بس یہ کہہ دو آپ کی ذمہ داری ختم۔ بھائی جان یہ زیادہ چورن بکنے والا نہیں ہے، خدا کا خوف کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ایک ذمہ داری دی ہے، اس پہ بات کریں۔ آپ کا کام پتہ ہے کہ آپ جج کو للکاریں، آپ اداروں کو للکاریں کہ بھائی آپ کے ریاست آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہے نا۔ اسٹیبلشمنٹ صرف واچ نہیں ہوتی، وہ جج بھی ہوتے ہیں، پولیٹیشین بھی ہوتے ہیں، بیوروکریسی بھی ہوتی ہے، ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں، اور پھر آپ لوگوں کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اپنے خطبات کے اندر۔ یہ صرف قصے کہانیاں اور اس طرح سے تقریر کو اس سٹیج پہ لے جانا کہ لوگ آگے سے سبحان اللہ بولیں، یہ ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اور پھر میں ایک چیز بتاؤں، میں اور پاکستان کے اندر بھی معذرت کے ساتھ یہ کہنا کہ بھئی شوہر کے پاس ہی محفوظ ہے، شوہر کے پاس بھی محفوظ نہیں ہے۔ انفیکٹ پاکستان میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں اکثریت کیسز کے اندر خواتین خود بھی ایسی سی کرپشن کر رہی ہیں، اخلاقی کرپشن کر رہی ہیں، خامد کے ہوتے ہوئے بھی۔ خامد بھلے وہ ابراڈ میں ہے، بھلے گھر کے اندر ہے، اس کی موجودگی کے اندر وہ اخلاقی کرپشن کر رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ یہ آپ کے پاس موبائل فون ہے، خامد باہر ہے، آگے پیچھے وہ بھی منہ مار رہی ہوں گی، سخت ورڈ یوز کروں، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، خامد بھی منہ مار رہے ہوں گے باہر، ٹھیک ہے جی۔ ادھر کوئی بات نہیں کریں گے محترم ہمارے، بس اتنا کہہ کہ اپنی جان چھڑا لیں گے کہ قبر میں محفوظ ہے یا شوہر کے پاس محفوظ ہے۔ بھائی جان ریاست کا کام بنتا تھا کہ خواتین کو پروٹیکشن دیتا۔ یہاں پہ میں اپنے اس ملک جہاں پہ میں رہ رہا ہوں، میں یہاں کی آپ کو میں ذکر کر رہا ہوں، میں چلیں اوپن ورڈز میں بتاتا ہوں۔ میں یہاں پہ سمر کے اندر چونکہ یہاں پہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کا کلچر یہ ہے کہ یہ لوگ ایک قسم کے اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، باہر واک کرنے کے لیے یا بیچز پہ جانے کے لیے۔ اب ہم ظاہر ہے ہم لوگوں نے باہر تو جانا ہے، ہمیں نظر تو آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اور ہم ہر وہ متنازع طریقے سے وہ والی سینری دیکھ سکتے ہیں جو کہہ لیں کہ موویز کے اندر، یا پھر کہہ لیں کہ انتہائی کیا کہتے ہیں وہ 18+ والی چیز ہوتی ہے۔ لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یار جا کے اس کو ذرا ہاتھ لگا لیں، اس سے گپ لگا لیں، اس پہ ذرا لائن مار لیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔
آپ کی فیلنگز یہ وہاں پہ اڑ کے رہ جاتی ہیں. ایون اپنے سامنے آپ کسی کو کسی بھی حالت میں دیکھ لیں. کیونکہ میں نے ذرا سا ایسے کرنا ہے, یہاں سے پولیس آنی ہے, اٹھا کے اس نے اتنے برے طریقے سے مجھے سسٹم سے باہر پھینکنا ہے نا, میری نسلیں یاد کریں گی. پاکستان میں پولیس کو بھی پتہ ہے, ججز کو بھی پتہ ہے کہ نہ بچے محفوظ ہیں, نہ بچیاں محفوظ ہیں, نہ خواتین محفوظ ہیں. کہنے کو ہم اسلامی ریاست ہیں. I'm sorry, پاکستان کے اندر جو اسلامی معاشرہ ہے نا وہ خطرے میں ہے. میں سیدھی بات بتا رہا ہوں میں اس بات کو لے کے. تو یہ بس ماڈلنگ ہے جی, ٹی وی پہ آ کے ذرا اچھے طریقے سے بات کرنا, اور کچھ بھی نہیں ہے. میری اس گفتگو سے کہ آپ اگری کرتے ہیں یا میں غلط بات کر رہا ہوں, جو بھی ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.